قابض اسرائیلیوں کی جانب سے نہتے اور مظلوم فلسطینیوں پر اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اندھوناک مظالم کا، ظلم کا، قتل عام کا، دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ 200 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں۔ 10-15 ہزار کے قریب افراد وہ ہیں جو بے گھر کر دیے گئے، مکان تباہ ہیں، بلڈنگیں تباہ ہیں۔ تصویریں آپ بھی دیکھ رہے ہیں بھائی، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ پہلے ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ یہودی کتنے گھٹیا، کمزرف اور نیچ لوگ ہیں کہ جب ہٹلر نے ان کی مار مار کے لاشوں کے انبار لگا دیے تھے، یہ نکلے اور انہوں نے جا کر مختلف ممالک کے دروازے کھٹکھٹائے، جن میں امریکہ بھی شامل تھا، کہ ہمیں رہنے کو جگہ دو۔ سب نے انکار کر دیا۔ یہ دربدر بھٹکتے فلسطین تک آئے۔ انہوں نے آ کر ایک بینر لگا کر کے آئے تھے اپنے شپ پر، جس پر لکھا تھا کہ جرمنس نے ہماری فیملیز اور ہمارے گھروں کو ڈسٹرائے کر ڈالا ہے، تم ہماری امیدوں کو قتل مت کرنا، ہمیں رہنے کے لیے جگہ دے دینا۔ مسلمانوں نے رحم کیا، کھانے کو روٹی دی، پہننے کو کپڑا دیا، رہنے کو جگہ دی۔ کچھ وقت گزرا ہے، مسلمانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے جو بیت المقدس ہے نا، یہ تمہیں بڑا عزیز ہے، تم بڑی اس سے محبت کرتے ہو، دیوار گریا ہمارے لیے جو ہے وہ مذہبی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، لہذا یہاں پہ تم یہ جو کونے میں چھوٹی سی جگہ ہے، یہاں پر ہمیں آنے کی اور اپنی رسومات ادا کرنے کی اجازت دے دو۔ کل ملا کر 4 سے 5 فٹ کی جگہ وہ تھی جہاں پہ مسلمانوں نے کہا کہ آؤ رونا دھونا جو کرنا ہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ جگہوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا، یہ فلسطین پر قابض ہونا شروع ہوئے۔ وہ جو دیوار گریا کے پاس جو 4 فٹ کی 5 فٹ کی جگہ تھی، انہوں نے اس کے نزدیک کی مسجد کو شہید کیا، انہوں نے اس کے نزدیک جو ہے وہ گھروں کو، بلڈنگوں کو شہید کیا۔ 4 سے 5 فٹ کی جگہ کو یہ قابضہ کر کے یہ طاقت کی بنیاد پر آج ایک وسیع و عریض میدان کے اندر بدل چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے فلسطین کے اوپر یہ اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں۔ یہ ہے ان کا مکرو اور احسان فراموش چہرہ۔ اب آ جائیں جی دوسری جانب کہ اسرائیل در حقیقت کرنا کیا چاہتا ہے، کیونکہ یہ ایک کے بعد ایک منصوبے کے اوپر کام کر رہا ہے۔ ان کا بنیادی طور پر جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ اب اس بات کو کان کھول کر سن لیجئے گا کہ ہیکل سلیمانی اس وقت تک تعمیر نہیں ہو سکتا جب تک معاذاللہ میرے منہ میں خاک، لیکن مسجد اقصی کو شہید نہ کر دیا جائے۔ مسجد اقصی شہید ہوگی تو ہیکل سلیمانی بنے گا، ورنہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، اور یہ ہے وہ کام جس کے لیے یہودی دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ دیکھیں ایک جو فتنہ اور ایک جو سازش انہوں نے پوری دنیا کے اندر پھیلا دی ہے نا، وہ کیا ہے؟ آپ سوشل میڈیا سے لے کر پرنٹ الیکٹرانک میڈیا تک آ جائیں، ہمیں مسجد اقصی کی جو تصویر دکھائی جاتی ہے وہ ہے جس کے اوپر ایک گولڈن گنبد نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ مسجد اقصی کا بیت المقدس کا ایک حصہ ہے۔ حقیقی مسجد اقصی یہ ہے کہ جس کی تصویر اس وقت آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ آپ کو مسجد اقصی کی تصویر دکھاتے رہیں اور آپ کے ذہنوں میں راسخ کر دیں کہ حقیقی مسجد اقصی یہ ہے، پیچھے معاذاللہ اصل مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پہ ہیکل کی تعمیر شروع کرتے ہیں، اور مسلمان اسی خام خیالی میں بیٹھے رہیں کہ مسجد اقصی اپنی جگہ محفوظ ہے۔ اب ذرا ایک دوسرے سوال کا بھی جواب لے لیجئے کہ جن لوگوں کے لیے دین، شریعت، اسلام کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ ہر چیز کو اپنی بزدلی کو انسانیت اور ان پسندی کی راہ دے کر کوئی بھی غلاظت کا ہر گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ بیت المقدس میں اپنی عبادت کرتے ہیں، وہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، ان کو بنانے دیں تاکہ وہ وہاں پر امن قائم ہو سکے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہودی آپ کو کبھی بھی امن کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ مفتی ابو لبابہ صاحب نے اس حوالے سے ایک بڑی ہی زبردست گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مسجد صرف وہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ نماز ادا کرتے ہیں، جہاں پر آپ چپلیں اتاریں، جہاں پر پیڑ پودے لگے ہوں، جہاں پر وضو خانہ بنا ہو، وہ سارا کا سارا مسجد کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں کسی بھی ایسے فرد سے کہوں کہ یار تم اپنے بیڈ روم میں رہتے ہو، ڈرائنگ روم میں مجھے رہنے دو، تم اپنی جگہ خوش، میں اپنی جگہ خوش، کوئی بھی اس کے اوپر راضی نہیں ہوگا۔ اسی طرح معاملہ بیت المقدس کا ہے۔ بیت المقدس کی جو پوری 4 دیواری ہے وہ سارا کا سارا مسجد کا حصہ ہے، اور اس کی حفاظت اور اس کی سلامتی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا یہی مومن کی زندگی کا ایک اہم فریضہ ہے۔ سوال ایسے میں یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل اب تک کیوں اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے باز رہا ہے جبکہ وہ وہاں پر قبضہ کر چکا ہے؟ در حقیقت وہ مسلمانوں کے رد عمل سے خوف کھاتا ہے۔ انہوں نے آج سے پہلے معاذاللہ مسجد الاقصی کے اندر آگ لگائی تھی تو وہ یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ مسلمان کتنا بک رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر وہ وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا نہیں شروع کر چکے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ امت مسلمہ کی جانب سے آنے والے ریئیکشن سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے، انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب ورلڈ وائڈ احتجاج ہوتا ہے، کروڑوں آدمی سڑکوں پر نکل کر آتا ہے تو اسرائیل کے اوپر پریشر پڑتا ہے، لہذا یہ احتجاج بھی ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ کس قدر ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، وہ جذبات آگے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ آج آتے ہیں تیسری اور آخری چیز کی جانب کہ جس کے لیے پوری یہودی طاقتیں مل کر، دجالی طاقتیں مل کر اسرائیل کو آگے بڑھا رہی ہیں، اور وہ ہے گریٹر اسرائیل۔ سید ابو العلا مودودی نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری
दुनिया के अंदर कोई मुल्क, चाहे अमेरिका हो, चाहे डेनमार्क हो, रूस हो, जर्मनी हो, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान करता हो कि हम किसी दूसरे मुल्क की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन इसराइल वो वाहिद मुमलिकत है कि जिसकी पार्लियामेंट पर ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि ए इसराइल, तेरी सरहदें नील से लेकर फरात तक है, यानी ये आगे से आगे कब्जा करने की ख्वाहिशमंद है। और ये भी याद रखें कि सहूनी तहरीक की जानिब से जो ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा शामिल किया गया था ना, उसमें सिर्फ फलस्तीन शामिल नहीं था, उसमें ये मिस्र को भी शामिल करते हैं, उर्दन को शामिल करते हैं, शाम को शामिल करते हैं, इराक को शामिल करते हैं, सऊदी अरब का बड़ा हिस्सा शामिल करते हुए ये बदबख्त माज़अल्लाह मदीना मुनव्वरा को भी ग्रेटर इसराइल के अंदर शामिल करना चाहते हैं और उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए। जो लोग कहते हैं यहूदियों से दोस्ती होनी चाहिए, मेरे भाई, कुरान ने कहा है यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। ये वो घटिया लोग हैं जो मेरे नबी के शहर पर कब्जा करना चाहते हैं। ये वो घटिया लोग हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्दे मुबारक को आपके रोजे से निकालने की कोशिश की थी। लिहाजा ये सदा से हमारे दुश्मन है और कयामत तक रहेंगे। लिहाजा ऐसे वक्त पे हमें ये बात समझनी होगी कि फलस्तीनी जो जंग लड़ रहे हैं वो अपनी जंग नहीं लड़ रहे भाई, वो मेरे और तुम्हारे ईमान की और बका की जंग लड़ रहे हैं। बराए करम इनका साथ दें, हुकूमत वक्त के ऊपर भी जोर डालें कि वो अमली बुनियाद पर फलस्तीनियों के साथ खड़ी है और अपनी नई नस्लों को भी इन तमाम चीज़ों से अवेयर करें, उन्हें बताएं कि कितनी बड़ी साजिश उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ हो रही है, क्योंकि ये सारा मामला दुनियावी नहीं है, ये मामला ईमान का है।